أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل تو کہہ، قل کے معنی تو کہہ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ کسی کو جنا، یعنی اللہ نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، نہ کسی سے جنا، یعنی نعوذ باللہ کسی نے اللہ کو بھی پیدا نہیں کیا، اللہ بذات خود ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کے جور کا کوئی، یعنی اس کے مقابل کا کوئی نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، آیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے یا کسی اور دھات سے بنا ہے؟ جیسے کفار مشرکین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہے، کوئی پتھر سے بنا ہے، کوئی سنگ مرمر سے ہے، تو کسی پر چاندی چڑھاتے ہیں، کسی پر کوئی اور دھات چڑھاتے ہیں، تو کسی پر سونا چڑھاتے ہیں، سونے کا پانی چڑھاتے ہیں، قسم قسم کے ان کے معبودات ہیں۔ تو وہ جو ان کا ایک ذہن تھا اور جو معبود ان کے سامنے رہتے تھے، اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کر لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ کی طرف تم بلاتے ہو، آیا وہ کس چیز کا بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال مشرکین نے کیا تو یہ سورہ شریفہ نازل فرمائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو، مشرکین سے کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور جیسے تمہارے معبود سونے چاندی کے بنتے ہیں یا پتھروں کے بنتے ہیں، اللہ ایسا کوئی سونے کا یا چاندی کا یا پتھر کا یا کسی دھات کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ نصارہ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ روح اللہ کہتے تھے کہ عیسیٰ یہ اللہ کی روح ہے۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہود کہتے تھے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا یوں ماننا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا یہ عیسائی مانتے تھے نصارہ، عزیر اللہ کا بیٹا یہ یہود مانتے تھے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا اس سورہ شریفہ میں جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہو
کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اللہ نے کوئی اپنا بیٹا کہ بیٹی نہیں بنائی۔ اب یہ جو توالد کا ایک سلسلہ ہے، اولاد کا سلسلہ ہے، جیسے اہل دنیا میں پرچلت ہے، مشہور ہے، چلتا ہے، اور ایک نسل، ایک سلسلہ چلتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کا بھی یہ ایک گمان تھا کہ بھئی جب ہمارا بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، تو اللہ کا بھی تو کوئی بیٹا ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ کی بھی کوئی بیٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی جو جملہ استعمال کیا، اللہ احد، احد واحد، احد واحد، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا۔ کیا ہونا؟ یعنی ایک کے آگے بھی کچھ نہیں اور ایک کے پیچھے بھی کچھ، وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ پھر ان کا ایسا ماننا تھا کہ بھئی ہمیں تقویت چاہیے، جیسے آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں بندہ نکاح کرتا ہے، 1 سال 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی تو پریشان پھرنے لگتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ بھئی اولاد کو کیا کرے گا؟ کہ مولانا سہارا بنے گی۔ کیا جواب ملتا ہے؟ بڑھاپے کا سہارا۔ اولاد تو چاہیے تاکہ ہمارا نسل چلے، باپ کا نام زندہ رہتا ہے اولاد کی برکت سے، تو اولاد چاہیے۔ تو ان کے یہاں یہ اولاد کا سلسلہ تھا، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی بھی اولاد ہوگی تاکہ اللہ کو تقویت رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہی جملے میں اس کا طور بیان کر دیا، اللہ الصمد۔ وہ الصمد ہے، بے نیاز بادشاہ۔ یہ حکومت ایسی نہیں کہ وزیر کی ضرورت پڑے، سپاہی کی ضرورت پڑے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ از آدم تا عیسیٰ، اول سے اخیر تک سارے کے سارے ایک ساتھ کفر پر چلے جائے، شرک پر چلے جائے، اور سارے کے سارے گمراہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت میں، میری حکومت میں ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا الصمد ہے، کیسا الصمد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول سے آخر تک، از آدم تا عیسیٰ، یا آدم سے لے کے میری امت کے آخری فرد تک، سارے کے سارے جبرائیل جیسے نیک بن جائے، سارے فرشتہ صفت بن جائے، انتہائی پرہیزگار بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میری قدرت میں ذرہ برابر زیادتی اور اضافہ ہونے والا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، روزہ ایک نہیں چھوڑتا، کیوں؟ تو کہ اللہ کی قدرت مضبوط ہو جاوے۔ تو بھئی اللہ کو کیا ہے؟ اس کی حکومت تو اور اس کی قدرت تو ہے ہی مضبوط۔ ہاں، ہمیں مضبوط ہونا ہے تو عبادت کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادت ہمیں مضبوط کرے گی روحانی اعتبار سے، اور ہمارے گناہ ہمیں کمزور کریں گے روحانی اعتبار سے، لیکن ہمارے گناہوں کا اللہ کی قدرت پر کوئی اثر نہیں، اور ہماری نیکیوں کا بھی اللہ کی قدرت پر کوئی اثر پڑتا نہیں۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا کہ انتہائی گنہگار شخص گناہ ہو گیا اور اس نے یوں ہاتھ اٹھا لیے ندامت کے ساتھ کہ اے اللہ معاف کر دے، تو اللہ فوراً معاف کر دیتا، اس لیے کہ بندے کے گناہوں کا اللہ کی قدرت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ جیسے کسی نے مجھے کچھ گرم لہجے میں کہہ دیا کہ کیا مول صاحب تم بھی، تو ہو سکتا ہے عید تک میرے سینے پر اثر رہے، میں کمزور ہوں، میں جب بھی دیکھوں گا مجھے یاد آئے گا کہ اس نے مجھے ڈانٹا تھا۔ اب یہ معافی بھی مانگے گا تو میں معاف تو کروں گا، لیکن اندر تو داغ رہے گا کہ ہارو منے کھنکھیرو، نہیں سمجھے؟ منے تو اثر رہتا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تو یہ جو اثر ہم پر پڑتا ہے اللہ پر نہیں پڑتا۔ اللہ ان اثرات سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، وہ بری ہے، اس پر ایسا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نہیں، ساری مخلوقات گناہوں میں لگ جائے اس کی قدرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک نہیں
سارے عبادت گزار بن جائیں، اس کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ اکیلا تنہا، اور وہ کیسا ہے؟ الصمد۔ کیسا ہے؟ الصمد، بے نیاز۔ یعنی وہ اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو وہ دنیا والوں کا محتاج نہیں، وہ اکیلا جب چاہے جو چاہے کر لیتا۔ اور دنیا والے اپنا کوئی چھوٹا بھی کام کرنا چاہے تو کس کے محتاج ہے؟ اس کی مدد کے بغیر ہو سکتا نہیں۔ کفار کا یہ جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اس عقیدے کا بھی توڑ کر دیا۔ لم یلد، بھئی اللہ نے کوئی کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولم یولد، اور اللہ جنا گیا بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس اللہ کا کوئی توڑ، یعنی اس کا کوئی جوڑ دنیا میں موجود نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ ساری سلطنت، ساری حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک مقام ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بلائیں گے۔ جب سارے انسان مر چکے ہیں، سارے دنیا میں جتنے ہیں سب مر چکے ہیں، تو اللہ موت کے فرشتے کو بلائیں گے کہ اے ملک الموت، اب کون باقی؟ تو کہ اللہ، میں، تو، جبرائیل، اسرافیل اور فرشتے، کہا فرشتوں کو بھی موت دے دے، تو وہ بھی ختم۔ کہا اب؟ تو کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں، کہا ان کو بھی موت دے دے، جبرائیل کو بھی موت دے دے، اسرافیل کو بھی دے دے۔ سور پھونکنا تھا، بات ختم ہو گئی، ان کا کام پورا ہوا، ان کو بھی موت دو۔ میکائیل کو بھی دے دو۔ کہا اب کون باقی؟ کہا اے اللہ، اب میں جو سب کو مار چکا ہوں اور ایک آپ کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے مت، اس فرشتے کو فرمائیں گے جو سب کو مار چکا ہے، اب اللہ اس کو فرمائیں گے مت، یعنی تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا۔ اب تخت پر، تخت شاہی پر، عرش کی کرسی پر تنہا اللہ بیٹھا ہے، اکیلا، اور سارے دنیا کے بادشاہ، وزیر، چپراسی، جو جہاں کہیں جو کچھ تھا سب مڑے پڑے ہیں، کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ اب اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اور اب اللہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اے لوگوں بتلاؤ آج حکومت کس کی، آج شہنشاہی کس کی، آج بادشاہی کس کی؟ تو جواب دینے والا تو کوئی ہے نہیں، سب مر چکے ہیں۔ تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، کہ آج حکومت کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، الواحد۔ میں نے کہا نا احد اور واحد، واحد اکیلا۔ آج حکومت اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، واحد، اور القہار جو زبردست ہے، زبردست ہے، کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ شروع سے اکیلا، اکیلا، اور اخیر تک کیسا رہے گا؟ بولو، اکیلا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قل هو اللہ احد یہ اللہ کا نسب نامہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نسب نامہ۔ اچھا، اب اس کے کچھ فضائل سناؤں۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ قل هو اللہ بہت پسند ہے۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو قل هو اللہ سے محبت ہوتی ہے، 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے تو ایک رکعت میں تو قل هو اللہ کی باری آئی جاتی ہے، وہ آسان بھی ہے، یاد بھی رہتی ہے، ان سے محبت بھی ہے کہ اللہ کا نسب ہے۔ انہوں نے آ کر کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے،
تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس صورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو قل ہو اللہ کی سورت ضرور پڑھتے، جب بھی نماز پڑھاتے۔ تو کسی جگہ امامت پر متعین تھے، جب ان حضرات کا مدینہ منورہ آنا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں، تو بعض احباب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی آپ نے ان کو ہمارے یہاں امامت کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی نماز ہو کہ قل ہو اللہ نہ پڑھتے ہو۔ ہمارے یہاں تو نہیں پڑھ سکتے نا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ شاید کوئی نماز ہو قل ہو اللہ نہ پڑھ سکتے ہو۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت انہیں جنت میں داخل کر دے گی، یہ سورت انہیں جنت میں، یعنی سورہ اخلاص سے محبت کرنا یہ بندے کو کس میں داخل کر دے گا؟ بولو، جنت۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، یعنی قرآن کریم کے 3 حصے کیے جائے تو 1 حصہ، 1/3 قرآن میں تمہیں سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے سب جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، رواہ مسلم، یعنی سورہ اخلاص کا 1 مرتبہ پڑھنا گویا 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ تو اس کو 1 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ 1۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی 10 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھے، 10 مرتبہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتا ہے۔ کہاں محل بناتا ہے؟ جنت۔ اچھا، تو سامنے تو صحابہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ بار بار پڑھتا ہی چلا جائے، اب ہم نے سنا تو ہمارا ذہن کیا جاتا کہ انشاءاللہ وقت نکال کے 10 بار پڑھ لوں گا تاکہ ایک محل بن جائے، ہم کو زیادہ کی تو ضرورت نہیں۔ تو ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ بعد میں وقت ملے گا تو 10 بار پڑھ لیں گے، لیکن یہ تو صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی بار بار پڑھتا رہے 10 پھر 10 پھر 10 پھر 10 پڑھتا ہی چلا جا رہا، تو کیا اس کو بنگلوں پہ بنگلے ملیں گے؟ نہیں سمجھے؟ ایک یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ 10 پر 1 بنگلہ، پھر 10 پڑھو گے تو اسی بنگلے میں زینت بڑھا دیں گے، پھر 10 پڑھو گے تو ڈیکوریشن بڑھا دیں گے، پھر 10 پڑھو گے تو وسعت کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، پھر 10 پڑھو گے تو مالا چڑھا دیں گے۔ سورت والے سب مالے میں رہتے ہیں تو کہ مالا چڑھائیں گے، لیکن ان کا جو سوال کتنا موضوع اور معتدل سوال ہے کہ کوئی بار بار پڑھتا جائے تو کیا بنگلوں پہ بنگلے ملتے جائیں گے؟ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی۔ اچھا، اب یہ جو 10 ہے، 10 کے ساتھ 2 اور ملا لو قل هو اللہ، تو کتنی ہو گئی؟ 12۔ اگر کوئی 12 بار پڑھ لے گا تو جنت میں بنگلہ تو ملے گا پڑھنے والے کو، اور 12 بار قل هو اللہ ہوئی تو قرآن کتنے ہو گئے؟
4 टाली 12. تو اس کے جو رشتہ دار ہے انہیں کتنے قرآن کا اجر مل جائے گا؟ 4. تو بھائی آسان ہے کہ نہیں؟ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. ایک روایت میں ہے یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل اور زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سوو جب تک ان تینوں یعنی کہ معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس وقت سے میں نے کبھی ان کو پڑھنا نہیں چھوڑا. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل بتلایا کہ روزانہ شام کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. آپ علیہ السلام نے ان کو عمل دیا کہ شام کو جب تک یہ صورتیں پڑھ نہ لو سونا نہیں. تو صبح میں بھی پڑھ لینی چاہیے اور شام. بہت سے لوگ آتے ہیں بیچارے اپنی شکایتیں کرتے ہیں، اور ذہن بھی کبھی جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے، پتہ نہیں کسی نے روزی بند کی ہے. اولاد نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ سوچتا شاید کسی نے اولاد بند کر دی. اور آج کل جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بتلاتے بھی ایسا ہی ہے. کوئی بیچارہ شادی نہیں ہوتی تو اس کو بول دیتے تجھے نظر لگ گئی ہے. تو یہ قسم قسم کے ہمارے یہاں حالات ہیں، قسم قسم کے. آج کل حالات اتنے نازک ہو گئے کہ دکان کے سامنے سے اگر ایک لیمبو بھی مل جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے نا، میری دکان کے سامنے لیمبو ڈال کے نہیں گیا ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ میں آپ رات دن یہ بولتے ہیں کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات، تو پھر یہ لیمبو پہ ذہن کیسے جاتا ہے؟ اگر لیمبو سے یہ سب ہوتا ہو، اور آج بھی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کرنے سے، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا فرعون ساری دنیا جانتی ہے، بھئی اس کا ہی کر لو نا پہلے. ہے نہیں صحیح ہے غلط نام نہیں لیتا، لیکن آپ جانتے ہیں ملک کا فرعون کون ہے، تو اسی کا کر لینا چاہیے تاکہ سب کو سہولت ہو جائے. یہ سب بولنے کی کہنے کی باتیں ہیں، ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں. کس کی کمزوری کی باتیں؟ کسی سے کچھ ہوتا کرنے ڈرنے والی ذات اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا عمل کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اثر ہے کچھ ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اور صبح میں، تو ہمارے علماء نے وقت بھی بتلایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر ایسے پھونک مارو، پھر ہاتھ گھما کر اپنے پورے جسم پر پھیر لو، تو اللہ کیا کر دے گا؟ شفا دے گا، آسانی فرمائے گا، نظر بد سے حفاظت کرے گا. نظر بد سے کیا کرے گا؟ حفاظت. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود عمل ہے. آپ علیہ السلام ساری زندگی ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے اور پھیر لیتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے بذات خود اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ نظر بد سے حفاظت کر. تو جب نبی نظر بد سے حفاظت مانگ رہا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ تو ایک تو اللہ سے سوال اور ساتھ میں عمل، اگر یہ 2 مل گیا
تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچائے گی نہیں۔ آخری وقت ہے، مرض الوفات میں تھے آپ علیہ السلام، انتہائی ضعف ہے، کمزوری ہے، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب پڑھ چکی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتی، دم کرتی اور پھر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر پھیر دیتی، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتیں پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو لیا اور اس پر پھونک مار دی، پھر آپ علیہ السلام نے دھیرے دھیرے اپنے اعتبار سے پھیر لیا۔ کسی نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ آپ علیہ السلام کو یہ زحمت کیوں دی؟ جب پر تم نے لیا تو تم ہی ہاتھ پھیر دیتی پھونک مار کے۔ تو کتنا پیارا جواب ہے کہ جو بات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے وہ بات عائشہ کے ہاتھوں میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ جو بات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے وہ بات عائشہ کے ہاتھوں میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ خیر، یہ قل هو اللہ احد کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں فہم قرآن اور افہام قرآن نصیب فرمائے اور قرآن سے والہانہ لگاؤ محبت نصیب فرمائے۔ ختم خوازگان کے عمل کے لیے صفوں کی ترتیب میں بیٹھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک آپ نے ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا ہے، ہر تمنا کا خیال کیا ہے۔ اے اللہ، آپ جیسا رب کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے جیسا پالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ کی طرح معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، برسوں پرانا پاپی، برسوں پرانا پاپی، جس کے دن بھی گناہوں میں گزر گئے، راتیں بھی گناہوں میں گزر گئی، وہ ایک بار دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں چپکے سے بھی اے اللہ تیرے سامنے یوں کہہ دے، اے اللہ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے، تو اتنا مہربان ہے کہ تو فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً مغفرت کر دیتا ہے، تجھے کوئی پرواہ نہیں اور تجھے کوئی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں کوئی کام کرنا ہو ہزاروں پوچھنے والے ہوتے ہیں، تجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، اگر تو اس سارے مجمع کی مغفرت کر دے، ان سارے لوگوں کو معاف کر دے، بلکہ پورے محلے کو معاف کر دے، اے اللہ تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تیرے سامنے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، یقیناً تو قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، تو احکم الحاکمین ہے، اور تجھے حق ہے کہ تو یہ کہے کہ للہ الواحد القہار۔ اے اللہ، آج تیرے سامنے آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، اور اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ کے روزے دار بندے ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں۔ اے اللہ، یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کی محبت میں کھانا چھوڑ دیا ہے، پانی چھوڑ دیا ہے، شہوتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، اور تجھے رحمان کہہ کے پکار رہے ہیں، رحیم کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، عجیب و غریب حالات ہے، ہر وقت موت
موت کی خبریں آ رہی ہے، ہر وقت بیماروں کی خبریں آ رہی ہے۔ اے اللہ جانے والوں کی ایک لائن لگی ہے اور بیماروں سے ہسپتالیں بھری پڑی ہے۔ اے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ وبا کب تھمے گی، یہ طاعون کب رکے گا۔ اے اللہ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اور ساری انسانیت پریشان ہے۔ اے اللہ یہ تیرے روزے دار بندے آج 18واں روزہ ہوا، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ان روزوں کی برکت سے اس وبا سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ رمضان کی برکت سے اس طاعون سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ کیسے کیسے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ بیچارے آئی سی یو میں پڑے ہیں۔ اے اللہ نوجوان سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں کورونا لگ سکتا ہے، یہ آئی سی یو میں جا سکتے ہیں۔ اے اللہ اس وقت کیا جوان، کیا بچہ، کیا برا، کیا مرد، کیا عورت، ہر کوئی اے اللہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہر کوئی اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے اور ہر کوئی کورونا سے سہما ہوا ہے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا، آپ کے سوا اس وبا کو کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ اللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ بیماری بھی تو ہی دیتا ہے اور شفا بھی تو ہی دیتا ہے، کہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہمارے جو لوگ بیچارے ہسپتالوں میں، یہ ہمارا نوجوان بچہ جس کے تعلق سے ابھی خبر آئی، اے اللہ ہمارے ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حالات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، مارکیٹ بند ہونے کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے مقروض ہو گئے، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ اللہ ان کے لیے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ پرسوں میرے ایک خاص عزیز گورا بھائی پٹیل، آج ان کے بھائی احمد بھائی پٹیل وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک ہی گھر میں دو دو جانے والے، اے اللہ ان جانے والوں کی مغفرت فرما، انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں عافیت عطا فرما دے، ہمیں تندرستی عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سہ روزہ خانقاہی نظام یقیناً میرے اللہ یہ جو سارا نظام چلا ہے یہ آپ کی قدرت کاملہ سے چلا ہے، آپ کے فضل سے چلا ہے، آپ کی نصرت سے چلا ہے۔ حالانکہ اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں ہم کیسے کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ یہ سارا جو نظام چلا ہے یقیناً تیرے فضل سے، تیری نصرت سے، اے اللہ اس کو اپنی شائن شان قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ ہماری اس بستی کے جوانوں نے، محلے کے بچوں نے اور یہاں کے ذمہ داران نے، ساجی مسجد کے ساتھیوں نے اے اللہ جس اعتبار سے قربانیاں پیش کی ہے، نظام کو کامیاب کرنے کے لیے جانی مالی قربانیاں دی ہے، اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما دے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما دے۔ اے اللہ آئندہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، 10 دن کا پورا ایک خانقاہی نظام ہے، اے اللہ تو ہی آسان کر سکتا ہے اور تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ اور اے اللہ ساتھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ خانقاہ کی بات ہوئی، مشورہ ہوا کہ تیری نصرت شروع ہو چکی ہے، تیری مدد شروع ہو چکی ہے۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں یہ 10 دن کا خانقاہی نظام جو آخری عشرے کا ہے، اے اللہ اس کو بھی آسان فرما لے۔ اے اللہ تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرما لے۔ جو صاحب خیر حضرات، سخاوت کرنے والے حضرات، قربانیاں دینے والے حضرات، جو جس اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے جتنے ذمہ داران و متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما، مسجد وار جماعت کی فکروں کو قبول فرما۔ جو لوگ اس وقت تیری راہ میں نکلے ہیں اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے نکلنے کے ارادے کیے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ یہ سہ روزہ خانقاہی نظام میں
کمزور ہے، خطا کار ہے، عاجز ہے، مسکین ہے، ہم سے غفلتیں ہو ہی جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اے اللہ اس دوران اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، کوئی نازیبہ حرکت ہوئی ہے، دل کی گہرائیوں سے روزے کے ساتھ معافی کے طلبگار ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی خوش ندی کا پروانہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔